رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب وہ لڑکی رات کے اس پہر اپنے ارد گرد کالی شال اوڑھے آہستہ آہستہ قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے اس وقت بے تحاشا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس کی چمک دھمک اندھیرے کے باعث چھپ چکی تھی۔ سرمئی آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ یہاں وہاں بھی دیکھ رہی تھی، گویا تصدیق کرنا چاہ رہی ہو کہ اس وقت اسے کوئی یہاں دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کا انداز اس وقت نہایت ہی مشکوک سا تھا۔ اس کے قدم اس قدر آہستہ تھے کہ اس کے قدموں کی چاپ تک کسی کو سنائی نہ دیتی۔ آج ملک حویلی میں شادی تھی، اس کی کزن کی شادی۔ تاریخ کئی دن پہلے طے ہو جانے کی وجہ سے اس نے اسی دن سے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ کئی دن پہلے سے ہی اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس کا ایک خاص مقصد تھا جو آج کی رات ہی پورا ہو سکتا تھا۔ اس نے آج کی رات کا بے صبری سے انتظار کیا تھا اور آج بالآخر اس کا مقصد پورا ہونے کی رات آن پہنچی تھی۔ اسی وجہ سے وہ حویلی کے لاڈلے پوتے حیدر ملک کے کمرے میں جا رہی تھی، نہایت ہی خاموشی سے، بنا کسی کو بتائے، بنا کسی کی نظروں میں آئے۔ شادی کے ہنگامے تمام ہو چکے تھے۔ حیدر کی کزن کی شادی تھی جو رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن حیدر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن زرمش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ آج رات گھر واپس ضرور آئے گا اور اسی وجہ سے تو وہ اس کے کمرے میں جا رہی تھی تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ وہ جو ہی اس کے کمرے میں گئی تو جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں موجود خوبصورت مردانہ کلون کی خوشبو نے اس کے دل و دماغ پر ایک عجب سا سرور طاری کر دیا۔ وہ اس خوشبو کو محسوس کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، لیکن اس وقت کمرے کا مالک کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اسے شکر ادا کیا اور کمرے کی لائٹس کو بند کرتے ہوئے وہ آریان ملک کے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرہ نہایت ہی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی کمرے کے مالک کے شوق کا پتہ دے رہی تھی۔ زرمش بیڈ پر لیٹتے ہی آریان کے کمبل کو خود پہ اوڑھتی اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ وہ آج کرنے جا رہی تھی اس کے بعد جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا، لیکن اسے آج رات ہر حال میں یہ کرنا ہی تھا۔ اب اسے محض حیدر کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے جب وہ اپنے گھر پہنچا۔ آج اس کی دوست اور کزن کی شادی تھی جس کی تقریب ملک حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ تقریب بے حد خوبصورت انداز میں انجام پائی۔ تقریباً 11 بجے تک سب فارغ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے، لیکن ایسے میں حیدر ملک رات کے 3 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منانے میں مصروف رہا۔ اب یہ جشن کس بات کا تھا یہ تو محض حیدر ہی جانتا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں ایک عجب سی سرشاری تھی۔ آنکھوں کی چمک دیدنی تھی جبکہ چہرے پر مغروریت بھرا تاثر اس کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے جب اس نے دوستوں کو الوداع کیا اور مغرور چال چلتا ہوا وہ اپنی حویلی کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصہ تھی جو اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس وقت برسوں خاموشی کا راج تھا۔ حویلی کے تمام مکین یقیناً اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ وہ بنا آواز کیے سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر آہستگی سے اپنے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے۔ وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم کی جانب چل دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ نکھرا نکھرا سا واپس آیا تو اس نے تولیے سے بال رگڑے اور اسے اپنے خوبصورت کالے اور گھنے بالوں میں برش کیا۔ اس کی بھوری آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں، آنکھوں میں ایک آلوہی سی چمک تھی۔ وہ دراز قد خوبصورت جسامت کا مالک حیدر ملک تھا جو پورے علاقے میں مغرور شہزادے کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ اس کی انا اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اس وقت کافی تھک چکا تھا، اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھا اور تقریباً دھڑام سے بیڈ کے وسط میں گر کر سیدھا چٹ لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ جلانے کی زحمت نہ اس نے پہلے کبھی کی تھی اور نہ ہی آج کی۔ وہ ابھی بیڈ پر گرا ہی تھا کہ اچانک سے اسے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا فوراً سے اٹھا اور اسے حیرت و بے یقینی سے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن لائٹ گئی ہوئی تھی، شاید جس کی وجہ سے کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ فوراً سے گلاس وال کی جانب بڑھا اور اسے پردوں کو پیچھے کرتے ہوئے سامنے موجود بیڈ پہ نظر دوڑائی۔ چاند کی روشنی چھن کے کمرے میں آتی کمرے کو روشن کر گئی تھی۔
اس نے اپنے بیڈ پر موجود وجود کو کچھ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے دیکھا۔ وہ ایسا وجود تھا جس کی موجودگی کی وہ کم از کم اپنے کمرے میں توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ اس قدر بھاری بھرکم وجود کے اچانک اس صنف نازک کے اوپر گرنے پر زرمش نے اپنے وجود کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس کی تھیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف سے نچلا لب دانتوں میں دبائے ضبط سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزا جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ سوچ کے آئی تھی وہ کیے بنا تو وہ یہاں سے ہرگز جانے والی نہیں تھی۔ وہ عجیب نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر ملک تو اب تک حیرت سے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں پر موجود ہے۔ اس کی موجودگی پر خود کو یقین نہیں دلا پا رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور پھر سامنے بیٹھی زرمش کو بھی دونوں بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں آنے کی؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہایت ہی درشتی سے بولا، جبکہ اس کا اپنا دل ان آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ زرمش کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے اس قدر جنونی رد عمل پر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ خوف سے کامتی کچھ بولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ روئے روئے سیاہ نین کٹورے، خوبصورت گلابی پنکھڑیوں سے لب جو اس وقت لرز رہے تھے۔ مناسب قد و قامت کی مالک وہ حسن نہیں حسن آتش تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے نازک گلابی لب کچھ بولنے کے لیے پھڑ پھڑا رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب بولا نہیں جا رہا یا پھر منہ میں دہی جما لی ہے؟ اس کے حسن میں کھوتا وہ اس سے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اس کی مسلسل خاموشی حیدر کو بے چین کر رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت آواز کو سننا چاہتا تھا۔ جب میرے کمرے میں آنے کی جرأت کر سکتی ہو تو پھر یہاں آنے کی وجہ بتانا تم پہ لازم ہے۔ ابھی اور اسی وقت مجھے بتاؤ، تم یہاں میرے کمرے میں میرے بستر پہ دبکی کیا کر رہی تھی؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ خود ہی جھنجھلائے ہوئے کامتی ہوئی زرمش کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جب کچھ دیر تک زرمش کچھ نہ بولی تو حیدر ملک کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ عجیب سی چمک ابھرنے لگی۔ بولو، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے چلایا تو زرمش نے فوراً سے جڑے لب کھولے۔ وہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے میں غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت زرمش کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، جبکہ اس کی اس معصومیت پر حیدر ملک کی آنکھوں میں تحیر جبکہ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کے 3 بجے تم غلطی سے میرے کمرے میں آ گئی۔ چلو مان لیا تم غلطی سے آ گئی، لیکن کیا کمرے میں آنے کے بعد تمہیں اس کمرے میں موجود خوشبو سے اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ یہ کسی مرد کا کمرہ ہے؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم میرے کمبل میں غلطی سے سو بھی گئی تھی۔ واہ زرمش واہ! وہ باقاعدہ تالی بجاتا طنزیہ لہجے میں بولا تو زرمش کو اپنا وجود زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہنا شروع ہوا اور اس کے نرم روئی سے گالوں پہ جیسے سرخ و سفید چہرے کو بھگوتا گیا، جبکہ حیدر اس کی آنکھوں سے گرتی اس شبنم کا نظارہ دیکھتے چند پل مبہوت ہو گیا، کیونکہ وہ روتے ہوئے بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ چند پل اس کے سحر میں کھوئے رہنے کے بعد وہ پھر سے بولا، صاف کہو نا زرمش سلطان کہ تم میرے نکاح میں آتے ہی میری قربت کے لیے بے چین ہو رہی ہو۔ مجھ جیسے خوبصورت خوبرو نوجوان مرد کو دیکھتے ہی تم اپنے جوان جذبات پر بند نہیں باندھ پا رہی۔ میری قربت کی خواہش تمہیں اس کمرے تک کھینچ لائی ہے۔ اس بستر پر تم محض اپنی خواہش پوری کرنے کی غرض سے آئی ہو۔ صاف کہو نا، نکاح کے تقاضے پورے کرنا چاہتی ہو، شوہر کی قربت چاہتی ہو۔ وہ مسلسل لفظوں کے نشتر چلاتا مقابل کے دل و روح کو گھائل کر رہا تھا۔ زرمش کے لیے مزید وہاں رکنا محال ہو چکا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ حیدر ملک کے کمرے میں خود آئی تھی، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے وہ اس کمرے میں موجود تھی، تو اب یہ سب برداشت کرنا مشکل کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں یہ دل دغا دے رہا تھا؟ وہ شخص جسے وہ سچے دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، وہ شخص اس کے لیے دل میں کس قدر بغض پالے ہوئے تھا۔ وہ مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اسی وجہ سے دروازے کی جانب بڑھی۔ بھاڑ میں گیا مقصد، بھاڑ میں گئی اس کی تمام منصوبہ بندی۔ وہ اس وقت یہاں سے حیدر کی نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ حیدر نے اس کے بازو پہلے ہی چھوڑ دیے تھے، اسی وجہ سے وہ بآسانی اس کمرے سے جا سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حیدر نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے بے انتہا قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں زرمش کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے چاہتی ہو، اور اسی وجہ سے تم آج یہاں اس کمرے میں رات کے اس پہر موجود ہو۔ وہ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا زرمش کے پیروں تلے سے زمین کھسکا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم زبان سے کبھی اقرار نہیں کرو گی، لیکن جانے من میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں، اور آج تمہیں تمہارے شوہر کی حیثیت سے تمہارا حق دینے کو تیار ہوں۔ وہ دل فریب لہجے میں بولتا زرمش کی روح فنا کر گیا۔ زرمش نے خوف سے تھر تھر کامتے اس مغرور انا پرست شہزادے کو دیکھا جو اس کے مقصد کو کون سا رنگ دے رہا تھا۔ زرمش کی خوبصورت آنکھیں پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور نہ ہی میں اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اندھیرے کی وجہ سے غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا یہ انکار حیدر کی انا کو ٹھیس پہنچا گیا۔ بھلا اس جیسے خوبصورت حسین مرد کو کوئی عورت کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اب معاملہ حیدر کی انا کا تھا، اسی لیے اس نے زرمش کو اپنے روبرو کیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم میری قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی؟ حیدر کی آنکھوں میں ایک الگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی جس نے زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ انکار کرتی حیدر نے اسے جکڑ لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ زرمش نے خود بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ خود اس حیدر ملک نامی بلا کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ اب تو کوئی چاہ کر بھی اس معصوم کو اس سے نہیں بچا سکتا تھا۔ حیدر ملک نے آہستہ سے زرمش کو بازو میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے، اور اسے نہایت ہی آہستگی سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے وہ کسی گھنی گھٹا کی مانند اس کے اوپر چھا گیا۔ زرمش ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی حیدر کو اپیل کر رہی تھی۔ حیدر ملک اس کی کھلی زلفوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو سانسوں میں بستا اس کو دیکھتے ہوئے بہکنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نہایت ہی آہستگی سے اس کے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اس وقت مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کی رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں، جبکہ جانے کیوں لیکن زرمش نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ شاید وہ واقعی یہی سب کچھ چاہتی تھی، یا اس کا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا۔ رخصتی کے بغیر وہ اپنے محرم کے ساتھ اپنا حلال رشتہ قائم کر چکی تھی، جبکہ حیدر اس کے خوبصورت سراپے میں کھوتا اپنا آپ بھول چکا تھا۔ رخصتی کے بغیر وہ اپنے محرم کے ساتھ اپنا حلال رشتہ قائم کر چکی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہی ایک طریقہ تھا جلد از جلد رخصتی کا۔ وہ اپنے اس عمل سے مطمئن تھی۔ جب صبح ہوئی تو زرمش کے چہرے پر خوبصورت سی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو اس کے بال اس کے ارد گرد چپکے ہوئے تھے۔ اس کے خوبصورت بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے، جبکہ حیدر ملک آئینے کے سامنے کھڑا اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ مر کر بھی اعتراف نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی حقیقتاً اس دنیا کی خوبصورت ترین بیوی ہے۔ اسے نہایت ہی مصروف انداز میں اپنے بال جل لگا کے سیٹ کیے اپنی گھڑی پہنتے ہوئے وہ اب مکمل طور پہ تیار تھا، جبکہ زرمش نے جب وقت دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یقیناً حویلی والے تمام اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت ہوں گے۔ ان کی حویلی والوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے کمروں میں ہی فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حیدر دیر گئے تک سوتا رہتا تھا، لیکن آج اسے صبح صبح تیار ہوتے دیکھ اچانک سے زرمش کو یہ خیال آیا کہ وہ رات کو کیا کچھ کر گزری ہے۔ رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ شاید ٹھیک نہیں تھا۔ رات تک وہ مطمئن تھی، اسی وجہ سے یکدم ہی اس کے چہرے پر موجود شرمیلی مسکراہٹ غائب ہوئی، اور اب اس کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی واضح تھی، جسے آئینے سے دیکھتے ہوئے یکدم ہی حیدر ملک بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا چونک گیا۔ ابھی تو مسکرا رہی تھی، اب ایسا بھی کیا ہو گیا کہ یوں ڈر رہی ہو، پریشان ہو رہی ہو؟ اسے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اسے زرمش سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ کبھی بھی خود سے ہم کلام ہونا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ کچھ پل وہاں کھڑا رہا،
کہ شاید زرمش اس سے کوئی بات کرے، لیکن وہ چپ چاپ ہاتھوں کی انگلیاں مڑو رہی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو حیدر ملک نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ زرمش جو یہ سمجھ رہی تھی کہ حیدر ملک بدل جائے گا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھے گا، اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اور پھر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ آپ صبح صبح مجھے یوں یہاں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ زرمش نے نہایت ہی پریشانی اور معصومیت سے پوچھا۔ ایک ہی رات میں وہ مزید خوبصورت اور حسین ہو گئی تھی۔ حیدر کی قربت نے اس کے خوبصورت سراپے کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اس کے بال تپ کر لال ہو رہے تھے، جبکہ وہ بار بار نظریں جھکاتی تو کبھی پلکیں اٹھاتی۔ حیدر ملک کا ایمان ڈگمگا رہی تھی، جبکہ اس کے سوال پہ حیدر ملک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن انجان بن گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کے بارے میں یہ اکثر انجان بن گیا، جبکہ زرمش کو اب حقیقتاً اپنے فعل پر ندامت ہو رہی تھی اور اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ یہ وہ کیا کر چکی تھی؟ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے حیدر کو دیکھا، جیسے اس سے کہنا چاہ رہی ہو کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا۔ لیکن حیدر ملک نے اسے یہ کہہ کے دو کوڑی کا کر دیا۔ اگر تو تم رات کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری خوبصورت بیوی۔ سب سے پہلی بات تو تم خود میرے کمرے میں آئی، اور رات کے اس پہرے خوبصورت کمسن حسینہ میرے کمرے میں موجود ہوگی تو مجھ جیسے جوان مرد کے جذبے تو ڈگمگا جائیں گے۔ اور پھر ویسے بھی تم مجھ پہ حلال ہو، میرے نکاح میں ہو، تو جو کچھ بھی ہوا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ حیدر ملک کی باتوں نے زرمش کو جہاں تھوڑی بہت ڈھارس دی تھی، وہیں اس کی اگلی بات پہ وہ شوق کی کیفیت میں چلی گئی۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری رضامندی شامل تھی۔ میں محض تمہاری خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، آخر کو میری منکوہہ جو تھی۔ اور حیدر ملک نے ایک پر اسرار اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی زرمش کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر گئے۔ میں نے تمہاری ہی خواہش کو پورا کیا ہے میری جان، امید کرتا ہوں کہ آج کی رات تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا گال ہولے سے تھپ تھپاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ زرمش کتنے ہی پل وہاں خالی ذہنی کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ صبح کی روشنی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کے روشن ہو جانے پر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ کافی صبح ہو چکی ہے۔ اگر اس وقت اسے اس کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی وہ مزید پریشان ہو گئی اور فوراً سے پہلے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہی اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کرنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ حیدر لاؤنج میں کھڑا نہایت ہی غصے سے دھاڑا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا حیدر؟ کیوں نہیں کر سکتے نکاح؟ گھر کی بچی ہے، آپ کی چچا زاد ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے مرحوم چچا کی خواہش تھی کہ زرمش ہمیشہ اسی گھر میں رہے۔ اسی لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے، آپ کو ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ دادا جان نے فیصلہ سنایا تو حیدر کو چاروں ناچار ماننا پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنے مرحوم چچا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس نکاح کی حامی بھری۔ سلطانہ بیگم جو اندر ہی اندر اس فیصلے پر کڑ رہی تھیں، بظاہر وہ بالکل خاموش تھیں، اور پھر 2 دن کے اندر اندر ہی زرمش اور حیدر کا نکاح ہو گیا۔ زرمش حویلی بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ دادا جان تو اس پہ جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ ملک ریاض حیدر کے بابا بھی اسے بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ زرمش نے ہمیشہ ہر کسی کی محبت سمیٹی، لیکن ایک واحد حیدر تھا جو اسے کبھی بھی محبت سے نہ دیکھتا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا۔ دادا جان نے حیدر سے کہا کہ تم جاؤ اپنی منکوہہ سے کچھ دیر بات کر لو تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو، لیکن حیدر اندر سے تو بے حد مطمئن تھا اس نکاح پر، لیکن بظاہر انا کا مارا وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ نکاح کے اگلے روز ہی حیدر نے زرمش کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وسیع و عریض کمرہ حیدر کے شوق و ذوق کی مثال پیش کر رہا تھا، جبکہ کمرے سے تیز کلون کی خوشبو عجب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ زرمش نے حیدر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس وقت نہایت ہی خوبصورت گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔
सलीके से सर पे दुपट्टा ओढ़े वो उस वक्त बेतहाशा मासूम लग रही थी कि हैदर की नज़रें उस पर टिक सी गईं, जबकि उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने चेहरे पे महसूस करते ज़रमिश के गाल दहकने लगे। उसे यूं शर्माता देख हैदर ने फौरन से नज़रों का जाविया बदला। मुझे भूख लगी है और मुलाजिमा के हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं। मामा घर पे नहीं है, इसीलिए जाओ और जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ। हैदर ने सोफे पर बैठते हुए जैसे हुक्म सादर किया, जबकि ज़रमिश हौनकों की तरह उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, ज़रमिश ने परेशानी से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर हैदर के माथे की तेवरियां चढ़ी। क्या मतलब है तुम्हें, खाना बनाना नहीं आता? हैदर ने ज़रा सख्त लहजे में पूछा। हालांकि वो जानता था वो हवेली की इकलौती लाडली बेटी है, उसने आज तक किचन में शायद ही कदम रखा हो, लेकिन वो जानबूझकर बात को तूल दे रहा था। वजह से वो खुद भी अनजान था। मैंने आज तक किचन में कदम नहीं रखा। हवेली में इतने मुलाजिम हैं, इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही किसी ने कभी कोई काम कहा है। क्या शान बेनियाजी थी। हैदर अश अश कर उठा। चाय बनाना तो आती होगी, हैदर ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा, जबकि ज़रमिश का दिल किया उस शख्स का सर फाड़ दे। अभी तो उसने बताया कि वो कभी किचन में नहीं गई। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, उसने निहायत ही रसानियत से जवाब दिया। तो हैदर दांत कुचका के रह गया। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। आइंदा से तुम मेरे लिए चाय बनाओगी, हैदर ने उसे अपने पीछे किचन की जानिब आने का कहा। ज़रमिश भी चुपचाप उसके पीछे चलती। अब हैदर ने उसे चाय बनाना सिखाई, जो ज़रमिश पहली मर्तबा में ही सीख चुकी थी। हैदर अपने ऑफिस जा चुका था, जबकि ज़रमिश को आज अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि कम से कम हैदर ने उसे खुद से बुलाया तो सही। जबकि हैदर अपने ऑफिस में बैठा मुसलसल ज़रमिश के बारे में सोच रहा था। वो परी चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आता, उसे उसके असल काम से भटका रहा था। उसे अब बेसब्री से इंतज़ार था कि कब काम ख़त्म हो और वो ऑफिस से घर वापस जाए। उसे वापस घर आते आते रात के 9 बज गए थे। वो जैसे ही हवेली आया तो सब लोग अभी खाने की मेज़ पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जल्द ही फ्रेश होकर खाने की मेज़ तक आया। उसकी नज़रें उस परी पैकर की मुतलाशी थीं जिसे वो चाह कर भी पूरा दिन भुला नहीं पाया था। अचानक ही उसकी नज़र दादा जान की कुर्सी के साथ तकरीबन चिपक कर बैठी ज़रमिश पे पड़ी, तो अंदर से जल भुन गया। अब तो वो उसके निकाह में थी, वो उसके साथ उसकी कुर्सी पे बैठ सकती थी, लेकिन भला कहाँ मुमकिन था कि दिल की ख्वाहिश का पूरा हो जाना। और वो ज़िद और अना का मारा किसी कीमत पर उससे ना कहता कि वो उसके सामने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। ज़रमिश बेटा जाओ, हैदर बेटे को खाना निकाल के दो, दादा जान ने ज़रमिश को समझाते हुए कहा, तो वो उठी और हैदर की जानिब बढ़ते हुए उसे खाना देने लगी। अरे क्या ज़रूरत है ज़रमिश बेटा, इतने मुलाजिम मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, हैदर की माँ ने लहजे में चाशनी समोए कहा, जबकि अंदर से वो गुस्से से लावे की तरह फटने को तैयार थी। ये उसी का काम है बहू, निकाह हो चुका है दोनों का, अब दोनों को साथ वक्त गुजारने दो ताकि एक दूसरे को समझ सके, दादा जान ने रसानियत से समझाते हुए कहा, जबकि हैदर मगरूर बना चुप बैठा था। ज़रमिश ने खाना हैदर की प्लेट में डाला तो उसके हाथ कपकपा रहे थे, जबकि हैदर उसकी ये कपकपाहट दिलचस्पी से देख रहा था। खाने के बाद हैदर अपने कमरे में चला गया, जबकि ज़रमिश को चाय का कहना नहीं भूला था। कुछ ही देर में ज़रमिश चाय का कप लेके हैदर के कमरे में मौजूद थी। उसे चाय का कप मेज़ पे रखा और जाने के लिए मुड़ी, जब उसे हैदर की आवाज़ सुनाई दी। ये तुम किस खुशी में मुझसे इतना डरने का नाटक करती हो? मैं क्या कोई जिन हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? हैदर ने आईब्रो चुकाते हुए पूछा, तो ज़रमिश नर्वस होती हाथों की उंगलियां मड़ोड़ने लगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी, जबकि हैदर को उसका ये डर और खौफ एक अजब ही सुकून पहुंचा रहा था। ठीक है, जाओ तुम, वो उसकी मुश्किल को आसान करते बोला। अगले रोज़ गांव में कोई शादी थी जहां हवेली के तमाम मकीन मदऊ थे, लेकिन हैदर की तबीयत खराबी की वजह से दादा जान ने ज़रमिश को घर पे रहने का कहा और उसका ख्याल रखने की तलकीन की। ज़रमिश बहुत ही मासूम थी, वो अपने दादा जान की कोई बात नहीं टाल सकती थी, इसी वजह से उसने हामी भर ली। हैदर की माँ ने इस बात को भी खून के घूंट भरते पी लिया और ना चाहते हुए भी शादी पे चली गई। पीछे हैदर और ज़रमिश हवेली में अकेले थे। ज़रमिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से हैदर का ख्याल रखेगी।
وہ حیدر کے کمرے میں گئی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا آئینے کے سامنے تولیے سے اپنا بال رگڑ رہا تھا، جبکہ اس کو یوں دیکھ کر زرمش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ زرمش نے بے یقینی سے پوچھا تو حیدر اس کی جانب دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ حیدر نے دل جلانے والی اکتاہٹ کے ساتھ کہا تو زرمش کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے، اسی وجہ سے آپ شادی پہ نہیں جانا چاہتے، اور آپ کی وجہ سے دادا جان مجھے بھی نہیں لے کر گئے۔ وہ پہلے کافی غصے سے جبکہ بعد میں کافی اداس ہو کے بولی تو حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھلا گاؤں کی چھوٹی موٹی شادی پہ نہ جانا کس کو اتنا دکھ ہوتا ہوگا جتنا اس لڑکی کو ہو رہا تھا؟ وہ تو محض اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ زرمش ناراض ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب حیدر نے اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں کوئی محبت نہیں تھی بلکہ تہکمانہ لہجہ تھا۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے تو میری شرٹ استری کر دو۔ وہ اس کو کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھا۔ مجھے شرٹ استری کرنی نہیں آتی، زرمش نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس ادا پہ حیدر کو ٹوٹ کے پیار آیا، لیکن بظاہر وہ سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی کام کہوں اور تم کہو کہ وہ کام تمہیں آتا ہے؟ حیدر اب گہرا طنز کر رہا تھا جبکہ زرمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی اس بات پر۔ میں کر دیتی ہوں۔ کجا کہ اسے شرٹ استری کرنی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس نے استری کرنے کے لیے اس کی وارڈروب سے شرٹ نکالی اور پھر وہ اس سے پوچھنے لگی کہ کون سی شرٹ استری کرنی ہے۔ حیدر جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا فوراً الرٹ ہوا اور خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ ہاں، یہ کالے رنگ کی شرٹ کر دو، اور احتیاط سے کرنا، یہ میری فیورٹ شرٹ ہے۔ حیدر نے اسے باور کرانا لازمی سمجھا جبکہ زرمش اب اس کی شرٹ لے جا چکی تھی۔ حیدر کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب 20 منٹ گزر گئے تو حیدر کو حیرت ہونے لگی۔ 5 منٹ میں شرٹ استری ہو جاتی ہے، یہ لڑکی اتنا وقت کہاں لگا رہی ہے؟ حیدر خود سے سوچتے ہوئے بولا اور اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچا جہاں زرمش شرٹ استری کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں جا کر وہ یک دم ہی جیسے شاکڈ رہ گیا۔ زرمش شرٹ کو ہاتھوں میں پکڑے مسلسل رو رہی تھی۔ حیدر کی کالی شرٹ پہ استری کی چھاپ واضح دکھائی دے رہی تھی جبکہ پچھلا حصہ جل چکا تھا۔ حیدر صدمے کسی کیفیت میں وہاں کھڑا اپنی شرٹ کی درگت دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرمش فوراً سے بول پڑی۔ I'm sorry, I'm so sorry. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے شرٹ استری کرنا نہیں آتا لیکن آپ نے ضد کی اور یہ جل گئی۔ اب وہ پھر سے رونے لگی تھی جبکہ اس کے محض ایک شرٹ کے جل جانے پہ اتنا رونا حیدر کو حقیقتاً جھٹکا لگا گیا تھا۔ مطلب ایک شرٹ ہی تو تھی، اس کے لیے وہ کتنا رو رہی تھی۔ بے ساختہ حیدر کو اس پہ ترس سا آیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس بے وقوف لڑکی نے اپنا ہاتھ نہیں جلا لیا تھا۔ حیدر نے اسے شرٹ لیتے ہوئے اسے ہلکا سا ڈپٹا اور رونے سے باز رکھنے کو کہا اور پھر اپنی شرٹ لے کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں میں ہی حیدر نے زرمش کو خود سے مانوس کر لیا تھا۔ اب وہ بھاگ بھاگ کے اس کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ وہ اس پر اس بات کو ظاہر نہ کرتا کہ وہ جان بوجھ کر اس سے اپنے کام کرواتا ہے یا اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر اسے اس وقت میں کام کہتا جب ملازم آس پاس نہ ہو، تاکہ اس پہ یہی ظاہر کر سکے کہ ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کام کروا رہا ہے۔ لیکن حیدر نے نوٹ کیا کہ پچھلے کئی دنوں سے زرمش کچھ بجھی بجھی سی دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اب حیدر کا ہر کام خود کرنے لگی تھی۔ حیدر کے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی، لیکن وہ وجہ سے پریشان بھی ہو چکا تھا۔ وہ اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن ہائے رے یہ قسمت، اس کی انا اس کے آڑے آ جاتی۔ حیدر اور زرمش کی کزن کی شادی تھی جو حویلی میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ صرف 2 دن بچے تھے اور زرمش نے شادی کے حوالے سے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ دادا جان نے حیدر کو سختی سے تاکید کی کہ وہ زرمش کو ساتھ لے جائے اور اس سے شاپنگ کروائے، جبکہ حیدر نے سعادت مندی سے ہاں کر دی۔ زرمش حیدر سے خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا ناراض تھی، کیونکہ حیدر کے بارے میں جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ اگلے روز دادا جان نے دونوں کو شاپنگ پر بھیج دیا لیکن زرمش نے حیدر سے کوئی بات نہ کی۔ وہ معصوم سی لڑکی جانے دل میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔
حیدر خود اس سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا، لیکن اکثر وہ خود اس سے کوئی نہ کوئی بات کا ذکر کرتی، باتوں میں مشغول ہو جاتی۔ کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ حیدر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زرمش سے پوچھا۔ جی آپ کون ہیں؟ زرمش نے قدرے حیرت اور بے رخی سے پوچھا۔ حیدر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ حیدر کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ دیجیے۔ حیدر گاڑی روک چکا تھا اور وہ لوگ ایک مال کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے کیسے راستہ دوں؟ بات تو تمہیں میری سننی ہی پڑے گی۔ حیدر کے لہجے میں سختی تھی، جس پر زرمش گھبرا گئی، لیکن اس سے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ حالانکہ اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ حیدر کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے روب اور دبدبے سے بڑے بڑے گھبرا جاتے تھے، اور وہ تو پھر بھی معصوم سی لڑکی تھی، اگر اوپر سے وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت بہادر ہے۔ حیدر جس کی نظریں چیل کی طرح تیز تھیں اور جس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، بھلا زرمش کی گھبراہٹ کیسے نہ بھانپ لیتا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی اور دھیمے مگر باوقار انداز میں کہا، آرام سے گاڑی میں آ کے بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ خوف سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، لیکن اس وقت زرمش جس کشمکش کا شکار تھی، وہ چاہ کر بھی حیدر کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ حیدر نے اسے شاپنگ کروائی، وہ بے دلی سے شاپنگ کر رہی تھی۔ اس دوران حیدر نے زرمش سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی فوراً سے حویلی پہنچنا چاہتی تھی۔ حیدر کے لیے اس کا یہ رویہ اب تشویش کا باعث بن رہا تھا۔ حویلی آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ حیدر بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے کے وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ جب حیدر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اس نے گلا کھنکارتے ہوئے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، میں یہاں پر اپنا بزنس اچھے سے سنبھال رہا ہوں، لیکن بزنس کو مزید بڑھانے کے لیے مجھے امریکہ جانا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے مہینے ہی میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، اور اس کے بعد میں امریکہ میں بھی اپنی ایک برانچ کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ حیدر نے تحمل سے ساری بات بیان کی، جبکہ زرمش نے چاولوں کا چمچ جو منہ میں ڈالا ہی تھا، یوں لگا جیسے اس کے گلے میں ہی کہیں اٹک گیا ہو۔ حیدر کی ماں تو دل ہی دل میں بے تحاشا خوش ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے دور جا رہا تھا۔ دادا جان نے زرمش کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، جبکہ وہ اپنے اس خود سر پوتے کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ زرمش نے کھانا وہیں چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا جان کے ساتھ ساتھ سب نے اس کا یوں کھانا چھوڑ کر جانا محسوس کیا، لیکن وہ اس وقت کسی کو کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد 2 روز تک زرمش اور حیدر کا کوئی سامنا نہ ہوا، اور کل رات ہی زرمش نے اپنے منصوبے کے تحت حیدر کو اپنا بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب حیدر اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حیدر جو صبح نک سک سا تیار ہو کر گھر سے نکلا تھا، اب رات کے 12 بج رہے تھے، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ زرمش کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اسے اس کی وہ مغرور مسکراہٹ یاد آئی تو اسے اپنا وجود آگ کی لپیٹ میں محسوس ہوا۔ تو کیا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اسے چھوڑ کے جا چکا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر وہ روتے روتے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ اس نے مندھی مندھی آنکھیں کھول کر الارم بند کرنے کی کوشش کی، جس میں بیک وقت وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ الارم کی آواز سے اس کی نیند بھگ سے غائب ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی، اور بے اختیار ہی اسے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈ کا مہینہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے کمبل پرے پھینکا اور خود اٹھنے کی کوشش کی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بھی دکھنے لگی تھیں۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی تو اسے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اسے خود پہ ایک نظر ڈالی تو اسے اپنے پورے وجود پر شال کی کمی محسوس ہوئی۔ کل رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے اپنے ہی وجود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، کیونکہ اسے اپنے تکیے کے پاس ہی اپنی اونی شال پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ فجر کا وقت تھا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور واش روم میں گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھایا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔
نماز پڑھنے کے دوران بھی اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں سے اس کی اذیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے امڑتا سیلاب اس کے ہاتھوں سمیت اس کے حجاب نما لیے دوپٹے کو بھی بخوبی بھگو رہا تھا۔ رخصتی سے پہلے ہی وہ یہ کیا کر چکی تھی؟ جس شخص سے اس نے بچپن سے محبت کی، وہی شخص اس کو بے مول کر چکا تھا۔ کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی وہ۔ اس نے تو یہ سب اپنے کزن کے کہنے پہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ سب کرے گی تو رخصتی جلد ہو جائے گی اور پھر اس کا حیدر اسے چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن حیدر نے تو اس کا مان توڑ دیا۔ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کے وہ جا چکا تھا۔ سرمش کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے وجود کو آگ لگا دے۔ اس دن کو گزرے آج پورے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا۔ دادا جان نے سرمش کی اداسی محسوس کی تو اس کو سمجھانے لگے کہ وہ پہلے بھی اکثر یوں ہی دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتا رہتا ہے۔ تم جانتی تو ہو اس کی عادت، یوں ہی بلا بتائے چلے جانے کی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلد ہی واپس آ جائے گا، دادا جان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کے جا چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ پورے گھر میں بالائی بالائی سی پھرتی تھی۔ گھر کے کام کاج نہ اس نے پہلے کبھی کیے اور نہ ہی وہ اب کر رہی تھی۔ حیدر کی موجودگی میں وہ اس کے کام کرنے لگی تھی، لیکن اب پھر سے وہ یہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ ملک ریاض اور ملک زبیر نے جب غزالہ بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی کہ حیدر کہاں ہے تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور یہ ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے ہی بنا بتائے کئی روز حویلی سے غائب رہتا تھا۔ ہاں، لیکن یہ تھا کہ وہ انہیں اطلاع کر کے جایا کرتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ اسے کسی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ سرمش پچھلے کئی دن سے بلائی بلائی سے پھر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا اس رات کی وجہ سے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا؟ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ 10 سے 20 اور 20 سے پھر 30 دن گزر گئے۔ یوں ہی 1 ماہ گزر چکا تھا، جبکہ اب سرمش کو اپنی حالت بری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب اکثر ہی چکر آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کے سر میں عجیب سا درد رہتا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس قدر تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ ان دنوں کر رہی تھی۔ اپنی اس حالت کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت حویلی میں اس کا کوئی بھی ایسا محسن موجود نہیں تھا جسے وہ اپنی حالت کے بارے میں بتا سکے، کیونکہ اس کی کزن جو اس کی دوست بھی تھی وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ تھی۔ دادا جی کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن جانے کیوں اسے کیسی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ یہ بات دادا جی کو بھی نہ بتا سکی۔ غزالہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بہت برا ہوتا جا رہا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی، لیکن اکیلے میں وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ ان کی اس نفرت کی وجہ سے وہ خود نہیں جانتی تھی، اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ لیکن اب زرمش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور اب تو حالت ایسی تھی کہ اسے الٹیاں آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر اپنے کمرے میں رہتی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں جا کے چھپ جاتی۔ اسے جیسا لگ رہا تھا یقیناً حالات ویسے ہی تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ اکیلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنا وقت رو رو کے گزار رہی تھی، اور حیدر ملک پر رہ رہ کر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ اب مزید اس بات کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزار رہی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے میڈیکل کیئر کی ضرورت تھی، لیکن وہ بتاتی بھی تو کسے؟ مزید کچھ دن گزرے کہ اب تو گھر والوں کو بھی حیدر کی طرف سے پریشانی ہونے لگی۔ وہ لوگ مسلسل اس کا نمبر ملاتے اس کی پوچھ گچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے ایک دوست نے جو بات انہیں بتائی انہوں نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ وہ امریکہ جا چکا ہے۔ جب یہ خبر سن کر جہاں حیدر کی ماں خوش ہوئی، وہیں زرمش کو لگا کہ پورا آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو، اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کو بے دردی سے کھینچ لیا ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ حیدر اسے چھوڑ کے جا چکا ہے محض ایک رات کی وجہ سے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا سر گھوما، اور شوق کی وجہ سے وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی، اور وہیں لاؤنج کی ٹائلوں والے چکنے فرش پر جا گری، جبکہ اس کے یوں اچانک بے ہوش ہو جانے پر سبھی بوکھلا گئے۔ دادا جان نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پر پہنچ چکی تھی۔
وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی جس نے زرمش کا چیک اپ کیا، لیکن چیک اپ کرنے کے بعد جو بات انہیں پتہ چلی اس بات نے حویلی والوں پر جیسے آسمان گرا دیا، کیونکہ ملک ریاض اور دادا جان بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حیرت و بے یقینی سے سامنے بے ہوش پڑی زرمش کو دیکھا، جبکہ دادا جان کا ہاتھ سیدھا دل پہ گیا۔ وہ اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی معصوم سی زرنش ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے، جبکہ غزالہ بیگم ہوش میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر چکی تھی۔ انہوں نے اس پہ بے تحاشا تہمتیں لگائیں اور اسے بے تحاشا بدنام کرنا چاہا۔ ملازموں کی موجودگی میں ملک ریاض نے غزالہ بیگم کی زبان کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان کے بیٹے کی منکوہا تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بن جاتی، کیونکہ ان کا بیٹا تو پچھلے کئی مہینوں سے گھر ہی نہیں آیا تھا، تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ سب لوگ زرمش کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے صبر آزما وقت کے بعد زرمش کو ہوش آیا اور اس نے اپنا سر چکراتے ہوئے پایا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے ارد گرد تمام حویلی والوں کو موجود دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے سر چکرا گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر خود بخود بیڈ پر موجود تکیے پہ جا گرا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما، جبکہ غزالہ بیگم جو کب سے خاموش کھڑی تھی فوراً اس کی طرف لپکی اور اسے سیدھا بٹھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا، جبکہ زرمش بے یقینی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھی اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے ہاتھ لگانا تو دور اف تک نہیں کہا تھا، اور آج وہ کس دوراہے پہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ سچ سچ بتا، یہ کس کا گناہ ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھی ہے؟ ہم نے تجھے اس حویلی میں رکھا، ہر قسم کے عیش و عشرت سے نوازا، دادا جان نے تجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا، میرا شوہر تو نے مجھ سے چھین لیا، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا، وہ تیری وجہ سے اس حویلی سے دور بھاگتا ہے۔ تجھے کسی کی عزت کا خیال نہ آیا؟ تو نے کسی کے بارے میں نہ سوچا؟ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو دے آئی؟ بول کس کا گناہ ہے یہ؟ بول کس کے ساتھ راتیں رنگین کرتی رہی ہے؟ بول، ورنہ آج میں تیرا قتل کر دوں گی۔ غزالہ بیگم آپے سے باہر ہوتی مسلسل جھنجھوڑتی چیخ رہی تھی، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سب کو خاموش پا کر انہوں نے زرمش کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے نیچے کی جانب چل دی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے گیٹ تک لے جاتی دادا جان نے غزالہ بیگم کو روکا، تو انہوں نے زرمش کو ایک جھٹکے سے چھوڑا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جب دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ گہرے صدمے میں چلا گیا۔ پھٹے ہوئے ہونٹ، اجڑے بال، اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ حیدر ملک کی آنکھیں پل بھر میں خون چھلکانے لگی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گھر والوں کو دیکھا جو اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ زرمش اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی۔ بھلا وہ اس خوشبو کو کیسے نہ پہچانتی؟ حیدر نے فوراً سے زرمش کو سیدھا کیا اور اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے تقریباً بے لباس وجود کو اس جیکٹ سے ڈھانپ دیا، اور پھر اس نے اسے اپنے سینے میں کسی متاع حیات کی طرح چھپا لیا۔ جبکہ یہ منظر دیکھتے ہوئے حویلی کے باقی تمام مکین دنگ رہ گئے۔ غزالہ بیگم کا تو یقیناً سر چکرا گیا تھا، جبکہ ایسی ہی حالت باقی سب کی بھی تھی۔ کس کی جرت ہے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چلایا نہیں تھا، بلکہ زخمی شیر کی مانند دھاڑا تھا، جبکہ اس کی اس قدر سخت دھاڑ پر سب کے دل لرز اٹھے۔ وہ زخمی شیر بنا آنکھوں میں سرخی لیے سب کو گھور رہا تھا، جبکہ دادا جان بھی غزالہ بیگم کو گھور رہے تھے، جنہوں نے ان کی معصوم بچی پہ ہاتھ اٹھایا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان کا ہاتھ کاٹ دیں۔ زرمش جو اس کے وجود میں چھپی ہوئی تھی، سب کے سامنے اسے یوں اپنی بیوی کہنے پر اسے بھی زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قسم کا رد عمل دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ تم جانتے بھی ہو اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ غزالہ بیگم نے دیکھے لہجے میں چلا کر کہا۔ میں سب جانتا ہوں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں پہ کون کیا کر رہا ہے۔ حیدر بھی غصے سے بولا۔ اچھا، اگر تم سب جانتے ہو تو کیا تم یہ جانتے ہو کہ جس لڑکی کو تم اتنے حق سے اپنے وجود میں چھپائے کھڑے ہو، وہ اپنے وجود میں کسی اور کا حصہ لیے بیٹھی ہے؟ یہ بات سن کر حیدر نے شوق کے عالم میں زرمش کو دیکھا۔
وہ اپنی ماں کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے زرمش کو اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جبکہ زرمش محض آنکھیں جھپکاتے روتے ہوئے پھر سے اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ حیدر نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھیج لیا، جبکہ یہ سب دیکھتے ہوئے غزالہ بیگم اور ملک ریاض سمیت سب حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی بات پتہ چلنے کے باوجود وہ کیسے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ تم بہرے ہو گئے ہو یا اس لڑکی نے آتے ہی تم پہ کوئی جادو کر دیا ہے؟ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ یہ کسی کا گند اپنے وجود میں لیے پھر رہی ہے، جبکہ اپنی ہی جائز اولاد کو اتنے برے القابات سے نوازے جانے کے بعد حیدر ملک کو صحیح معنوں میں لگ رہا تھا کہ زمین میں گڑنا کسے کہتے ہیں۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس کے بغیر یہ چند ماہ کیسے گزارے ہوں گے۔ وہ شدت گریہ سے گرجتا ہوا آگے کی جانب بڑھا۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اس کے وجود میں موجود بچہ میرا ہے، یہ میری آپ کے بیٹے کی جائز اولاد ہے، وہ شدت گریہ سے چلایا تھا۔ اور یہ ہوا زوردار دھماکہ جسے سب کے سروں پہ بم پھوڑ دیا۔ سب کی نظریں بے یقینی سے اس کی جانب اٹھیں، جبکہ زرمش نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اس خوبرو شہزادے کو دیکھا جو اس وقت آتش فشاں بنے بس پھٹنے کو تیار تھا۔ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں میں۔ وہ اپنے دادا کی طرف دیکھتا شدید تیش کے عالم میں دھاڑا تو وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا۔ وہاں کھڑی وہ بے یقینی کے عالم میں حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر نے ایک مرتبہ پھر سے اسے اپنے حصار میں لیا، پورے حق سے سب کے سامنے، جبکہ وہاں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت ان کے نکاح کے بارے میں وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا، لیکن چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ حیدر ملک رخصتی سے پہلے ہی اپنا حق لے چکا ہے، اور وہ بچہ جسے وہ پچھلے 3.5 ماہ سے کسی اور کا گناہ کہہ رہے تھے، وہ در حقیقت ان کے اپنے پوتے کی اولاد تھا، ان کے اپنے بیٹے کی جائز اولاد تھی۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا، جبکہ حیدر نہایت ہی افسردگی سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے لے کر کمرے کی جانب جاتا، دادا جان کی گرجدار آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ رخصتی سے پہلے یہ سب کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ جو منکوہا کو بیوی کا درجہ دے کے تم اسے تن تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ دادا جان نے غراتے ہوئے کہا تو حیدر نے بے بسی سے دادا جان کو دیکھا۔ میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا دادا جان، جس دن میں صبح گھر سے نکلا اسی روز بہروز خان نے مجھے اغوا کر لیا۔ حیدر کی بات پہ سب کو جھٹکا لگا۔ بہروز خان ان کا خاندانی اور جانی دشمن تھا، وہ یہ سب جانتے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے باپ کا قتل تایا جان نے کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے اغوا کیا، لیکن میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس سے کچھ وقت مانگا اور پچھلے 3 ماہ سے میں اسی قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل ہی اس قاتل کا پتہ چلا، وہ انہی کا خاندان کا ملازم تھا جس نے اپنے کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے اپنے مالک کا قتل کر دیا۔ کل ہی میں ان کی قید سے رہا ہوا ہوں اور یہاں آج سب کے سامنے موجود ہوں۔ حیدر نے تمام بات بتاتے ہوئے بے بسی سے زرمش کو دیکھا۔ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان تو اس معصوم کا ہوا تھا جسے جانے کتنی تکالیف برداشت کی تھی۔ پہلے تو میں اکیلے امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن اب میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں اسے اس حویلی میں نہیں رکھ سکتا جہاں اس کے اپنوں نے اس پہ اتنا ظلم کیا۔ دادا جان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ غزالہ بیگم بھی شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ غزالہ بیگم کو اپنے رویے پہ بے تحاشا افسوس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر زرمش کو لے جاتا، غزالہ بیگم نے ندامت سے زرمش سے معافی مانگی اور غزالہ بیگم نے حیدر سے وعدہ کیا کہ وہ زرمش کو بیٹیوں سے زیادہ محبت دیں گی اور اس کا پورا خیال رکھیں گی، بس وہ ان سے دور نہ جائے۔ ملک ریاض اور دادا جان نے بھی جیسے التجا کی، اور پھر جب زرمش سے پوچھا گیا تو وہ خود بھی اس حویلی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے سب لوگوں کی مشترکہ رضامندی پر حیدر نے حویلی میں ہی رہنے کی حامی بھر لی۔ حیدر زرمش کو لیے اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھر کچھ وقت اسے ریلیکس کرتا رہا، اور پھر اس نے زرمش کو ایک اور حقیقت بتائی جسے سن کر زرمش ایک مرتبہ پھر حیران رہ گئی۔ حیدر بول رہا تھا اور وہ آنکھیں پھیلائے اسے سن رہی تھی۔
اس رات تم خود میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ میں نے ہی حیات کو کہا تھا کہ وہ تمہارے ذہن میں یہ تمام باتیں ڈال دے۔ میں خود سے کبھی بھی تم سے اعتراف نہ کرتا، لیکن تم سے دور بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں خود اپنے پاس بلاؤں۔ میں تمہیں چاہتا بھی تھا اور اپنی انا بھی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ہی اس رات تمہیں اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور تم مجھے کھونے کے ڈر سے آ بھی گئی۔ جبکہ زرمش کو اس مجسمے انسان پر بے تحاشا غصہ آیا، اور وہ جو ساری باتیں آپ نے کی تھیں وہ سب کیا تھا؟ زرمش نے غصے سے پوچھا۔ وہ تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا تھا، نہ جانے من، حیدر نے شرارت سے کہا۔ تو زرمش گہرا سانس بھر کے رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی انا اسے سب سے زیادہ عزیز ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ اسی بات پہ خوش تھی کہ اسے اس کے بچپن کی محبت مل چکی ہے، اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اور پھر محض چند دنوں میں ہی غزالہ بیگم نے اپنا رویہ درست کر لیا، جبکہ زرمش کے ساتھ سبھی بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اور خوشیوں نے ملک حویلی میں اپنا راستہ پھر سے خود ہی بنا لیا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ زرمش کے ہاں خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا جو بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کے بال بھورے تھے جو کہ باپ پہ گئے تھے، جبکہ آنکھیں بالکل اس کی ماں کی طرح تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا جس نے تمام حویلی والوں کو خوشیوں سے نواز دیا تھا۔